السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ پروردگار آپ کی فراست ایمانی میں اور برکت اور فروغ عطا فرمائے۔ تو امی کے معنی یہ ہیں کہ یہ وہ فرد ہے کہ جیسا گوہر ہم نے بنا کے بھیجا ہے، یہ اپنی اس چمک دمک رونق اصلیت اصالت حقیقت پر باقی ہے، یہ اس خاکنائے دہر کے غبار میں آلودہ نہیں ہوا، جیسا معصوم ہم نے بنایا تھا ویسا ہی معصوم اس دنیا سے گیا، جیسا بے خطا آیا تھا ویسا ہی بے خطا گیا، جو حقائق فطرت لے کر آیا تھا ان حقائق فطرت میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، وہ ان حقائق فطرت کو فروغ بخشتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور جب مصطفیٰ کی یہ شان ہے، اب ظاہر درمیان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جسٹس صاحب کا جواب تو ہو گیا نا کہ ہر انسان بنیادی طور پر خطا کا پتلا نہیں ہوتا، ہر انسان بنیادی طور پر معصوم ہوتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی کجندیشی ہے، غلط روی ہے کہ وہ اپنے عصمت کو کھو دیتے ہیں، گناہگار ہو جاتے ہیں، ساہی ہو جاتے ہیں، نسیان و سہو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے جو معصوم بندے ہیں وہ اپنی اس فطرت اصلی پہ باقی رہتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، اور بلکہ ایسے معصوم ہوتے ہیں جو عام انسانوں کو غلط روی سے بچانے میں، یعنی عام انسانوں کو غلط کاری سے بچانے کے لیے آتے ہیں اور غلط کاروں کی غلط کاری کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی عصمت کا درجہ اور بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر جس فطرت معصوم کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اسی فطرت معصوم کے ساتھ رہے، اور اس لیے معصوم تھے، اور تمام فطری کمالات ان کے اندر موجود تھے۔ یہ شخص، یہ فرد فرید، یہ عظیم شخصیت جب کسی کو یہ کہے کہ یہ بیٹی نہیں ہے، ارے یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، اب اگر اس امی کو سمجھا ہے تو اس ام ابیہا کو سمجھ سکیں گے، اگر اس رسول نبی امی کو نہیں سمجھا تو اس ام ابیہا کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہ ام ابیہا وہ ہے کہ اس معصوم، اس عظیم معصوم کی بیٹی ہے جو گوہر عصمت، صدف عصمت ہے، کہ اب اس سے جو سلسلہ چلے گا وہ ایک معصوم نہیں، معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم، نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کیا کمال عصمت زہرا ہے، کیا کمال عصمت زہرا ہے کہ اس کوکھ سے جو وجود میں آیا، یا وہ معصوم اکبر حسن و حسین جیسا بنا جو عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز تھا، یا وہ معصوم کربلا بنی جس کا نام زینب ہے۔ آپ زینب کو غیر معصومہ سمجھتے ہیں؟ 14 معصومین یہ وہ ہیں جو عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، کائنات میں ان سے بڑا کوئی معصوم نہیں ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو مناظرہ کر لے، اور مباہلہ کرنا چاہے تو مباہلہ کر لے، جسے حوصلہ۔ اس کائنات میں یہ 14 معصومین سے بڑھ کر اس شجر نور کے جو افراد ہیں،
اس شجرہ مبارکہ کے جو افراد ہیں، اس شجرہ لا شرقیہ ولا غربیہ کے جو افراد ہیں، اس شجرہ مبارکہ زیتونیہ کے جو افراد ہیں، اس شجرے کے جو افراد ہیں کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں، جس شجرے کی پھل اور ثمر ہمیشہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، اس شجر کے یہ جو 14 افراد ہیں یہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، ان سے بڑا کوئی معصوم نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کے دامن پہ کچھ نہ کچھ ترک اولیٰ کا غبار نظر آئے گا، خطا نہیں، گناہ نہیں، عصیان نہیں، مگر ترک اولیٰ کا غبار نظر آئے گا۔ یعنی اور وہ معصوم ہے جن کا دامن تھوڑا سا خاکنائے دہر میں آنے کے بعد اس پر ایک غبار سا آ گیا ہے، یہ وہ ہیں جن کے دامن عصمت پہ غبار بھی نہیں ہے۔ دیکھیے غبار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ذرا سا آپ حرکت دے دیں دامن کو تو غبار صاف ہو جاتا ہے، داغ وہ ہے جو جم جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی نبی، کوئی امام، کوئی وصی، اللہ کی طرف سے آنے والا، ہم تو جسے چاہیں بنا لیں وہ ایک الگ بات ہے، اور ظاہر ہے ہم جیسے ہوں گے ویسے ہی بنائیں گے، وہ جیسا ہے ویسا بناتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ بنا لو، کہانی بنا لو، لطیفہ بنا لو، جہاں بیٹھ جاؤ سقیفہ بنا لو، اگر چاہو تم کفر کی موت مرنا، جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ اب اس گل افشانی کے بعد صلوات بھی تو پڑھیے۔ تو بہرحال حق سبحانہ و تعالیٰ نے جسے بنایا ہے معصوم بنایا ہے، تو وہاں داغ نظر نہیں آ سکتا، چاہے آدم ہو چاہے نوح ہو۔ اب وہ کہیں گے صاحب وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہے فعصى آدم ربہ فغوا، عصا و غوا یہ اتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں۔ ہاں، سخن شناس نئی دلبرا خطا انجاز، آپ زبان نہیں سمجھتے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس مقام پہ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کی خاص زبان ہے، اور یہ زبان نہیں سمجھ میں آتی جب تک انسان 4 قسم کے نور نہ رکھتا ہو، نور علم، نور عقل اور نور عشق، نور مودت اہل بیت، یہ سب جب نہ ہو اس وقت تک قرآن مجید کی آیتوں کو ان کی صحیح قرأت ممکن نہیں ہے۔ جملہ یاد رکھیے، قرآن مجید کی صحیح قرأت ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ روشنیاں نہ ہوں، نور علم، نور عقل، نور عشق الہی، نور مودت اہل بیت، یہ سب جب تک نہ ہو قرآن مجید کی آیتوں کی قرأت، صحیح قرأت، درست قرأت۔ اب یہ سوچئے گا کہ قرأت یہ جو اصطلاح ہے میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، اب اسے ظاہر ہے تھوڑی سی محنت کیجئے گا خود بھی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں ساری محنت میں کروں، ممبر پہ کروں، 1 گھنٹے میں سب کچھ کر دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ چاردہ معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے کتنوں کو معصوم بنایا ہے ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کو خطا کار کہیں، اصل یہ ہے کہ وہ بے خطا ہے۔ یہ عجیب منزل ہے۔ اور بطور خاص اس گھرانے کے تربیت یافتہ افراد، مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جب بی بی کا تذکرہ ہے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیت نور ہی ہے
جس کو واقعاتی مرقع جس کا مرتب کیا گیا تو حدیث قصہ بن گئی. یہ آیت نور ہے دراصل. حرفوں میں لکھی ہوئی آیت نور دیکھنا ہو تو قرآن کھول کے سورہ نور کی 35ویں آیت پڑھ لیجئے. اور آیت نور کا مسمى دیکھنا ہو، اسم اور مسمى کی بحث یاد ہے نا، تو وہ مرقع دیکھ لیجئے. کہاں دیکھیں گے یہ مرقع؟ کسی گھر میں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ. کسی گھر میں جائیے، اس پاک گھر میں جسے اللہ نے بلندی بخشی ہو، اس پاک گھر میں جس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہو. اس گھر میں دیکھیے کہ چادر کا ایک خیمہ بنا ہوا ہے، ایک طاق ہے. گھر تو گھر ہے، چھت ہے، دیواریں ہیں، پھر اس ایک گھر کے اندر ایک اور گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایک طاق بنایا جا رہا ہے، ایک خیمہ بنایا جا رہا ہے، اور گویا آیت نور کو مجسم کر کے دکھایا جا رہا ہے. اس جگہ مرکز کون ہے؟ جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو تعارف کا سلسلہ مصطفیٰ سے نہیں شروع ہو رہا ہے. یہ تعارف کا سلسلہ، بس یہی فرق ہے، میدان ہو تو تعارف کا سلسلہ مرد سے شروع ہوتا ہے، گھر ہو تو تعارف کا سلسلہ خاتون خانہ سے شروع ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو گھر کی بات ہے، بزم کی بات ہے، بزم نور کی بات ہے، بزم خاص کی بات ہے. ان کی رزمیں اپنی جگہ، ان کی بزمیں اپنی جگہ. بزم نور کی بات ہے تو تعارف کا سلسلہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شروع ہے. اچھا میں تیزی سے 2 جملے عرض کر کے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ فضائل محمد و آل محمد ہوں یا قرآنی معارف اور مطالب ہوں، خدا کی قسم یہ بات کہیں سے بھی شروع تو کی جا سکتی ہے، لیکن کہیں پہ جا کے ختم نہیں کی جا سکتی، چھوڑی جا سکتی ہے. کبھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر زندگی رہی تو آئندہ. روایات کا مطالعہ کریں تو بعض روایتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث قصہ کا واقعہ مکرر ہوا ہے، ایک بار نہیں ہوا ہے. یعنی حضور نے یہ مرقع بار بار بنایا ہے، یہ بزم بار بار سجائی ہے، اور جبرائیل نے ہر بار آ کے یہ قصیدہ سنایا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.